الحمدللہ میں حافظ، مولانا حافظ، ادھر کے لوگ حافظ، پیچھے کئی حافظ، مجمع میں کئی حافظ نظر بھی آ رہے ہیں، بہت سارے حفاظ کرام۔ معلوم ہوا یہ دین محفوظ دین ہے، پہلے نبیوں کا دین محفوظ نہیں تھا، اس لیے بعد میں پیغمبر آتے تھے، ہمارے نبی کو اللہ نے ایسی شریعت دی جو قیامت تک محفوظ رہنے والی، اس لیے اب کسی نبی کے آنے کی ضرورت برقرار نہیں ہے۔ دو نکتے ہو گئے کہ ہمارے نبی تمام انسانوں کے اور تمام کے تمام زمانوں کے نبی، اور دوسری بات یہ ہو گئی کہ ہماری یہ شریعت قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی گئی، اور تیسری بات یہ ہے کہ ہماری شریعت وہ شریعت ہے جس کو اللہ نے کامل بنایا۔ پہلے کی شریعتیں کامل نہیں تھی، ہماری شریعت کو اللہ نے کامل بنا دیا۔ جب کامل و مکمل کر دیا، اب کسی نبی کے آنے کی ضرورت کیا باقی رہی؟ لہٰذا یہ 3 پوائنٹس یاد رکھ لیجئے کہ ہمارے نبی تمام انسانوں کے نبی، تمام کے تمام زمانوں کے نبی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری شریعت کامل شریعت، مکمل شریعت، اس کے اندر سب کچھ موجود ہے، اب نئی کوئی چیز آنے کی ضرورت باقی نہیں رہی، تمام انسانوں کی ہدایت کا مکمل سامان اس کے اندر موجود ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ لیا، اور یہ حفاظت کی وجہ سے دین آج تک محفوظ چلا آ رہا ہے۔ اب بتاؤ نبی کا اب مزید آنا، اس کی ضرورت آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں، زور سے بولو، ہرگز بھی نہیں، نبی نہیں آنا چاہیے۔ جب شریعت محفوظ، ہمارے نبی قیامت تک کے لیے نبی کامل شریعت لے کر آئے، تو اب ضرورت کیا ہے؟ اب جو بھی آئے گا وہ شریعت کو توڑنے والا ہوگا، وہ شریعت کو پھوڑنے والا ہوگا، وہ ہمارے دین سے جو ہے کھلواڑ کرنے والا ہوگا۔ اس لیے اب جو بھی اس طرح کی بات کہے آپ سمجھ لینا کہ وہ دھوکے باز ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ مکار ہے، وہ کبھی دین والا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے تمام کے تمام دنیا کے علماء نے ایسے لوگوں کو کافر قرار دیا ہے جو لوگ اللہ کے نبی کے بعد کسی اور کو کسی بھی حیثیت سے نبی تسلیم کرتے ہو۔ یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھ دی گئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کو محفوظ رکھے، اور ہمارے نوجوانوں کو خاص طور پر آخر میں پھر یہ کہتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں، علماء سے رابطہ پیدا کرو، مدارس سے رابطہ پیدا کرو، مشائخ سے رابطہ پیدا کرو، خود اپنے طور پر کسی چیز کو حق و باطل سمجھ کر کہیں الٹی سیدھی چیزوں کو حق نہ سمجھ لینا اور اپنے ایمان کو برباد نہ کر لینا۔ اللہ ہم سب کے ایمانوں کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ وقال تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ صدق الله العظيم۔ حضرت مولانا مفتی افتخار احمد صاحب زید مجدوم، دیگر اسٹیج پر رونق افروز
حضرات اکابر علماء کرام، بزرگان ملت، نوجوانان اسلام اور میری محترم بہنوں اور ماؤں، اس عظیم الشان اجلاس کا جو مقصد ہے وہ آپ سب حضرات کے سامنے بالکل واضح ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہنوں کے اندر یہ سوال پیدا ہو کہ ختم نبوت یا تحفظ ختم نبوت کے عنوان پر ہم کو جوڑنے کا مقصد یہ تو ہم کو سمجھ میں آ گیا، لیکن اس کی ضرورت کیا تھی؟ مقصد تو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو ثابت کیا جائے، واضح کیا جائے، بیان کیا جائے، لوگوں کے ذہنوں میں اتارا جائے اور ان کو یہ بتایا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، جو نبی آپ کے بعد آئیں گے وہ آپ کے بعد کے نبی نہیں ہوں گے بلکہ وہ تو آپ کے پہلے کے نبی ہوں گے، جیسے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت مولانا مفتی افتخار احمد صاحب زید مجدہم نے اس نقطے کی جانب وضاحت کے ساتھ اشارہ کیا تھا۔ یہ تو اس کا مقصد ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کی آخر ضرورت کیا پڑی تھی کہ اس مسئلے کو ہمارے سامنے واضح کیا جائے، بیان کیا جائے، اس کی ضرورت کیا تھی؟ بھائیو، بات اصل میں یہ ہے کہ جوں زمانہ قیامت کے قریب ہوتا جا رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کے مطابق اور آپ کی تنبیہات کے مطابق برابر فتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جو فتنے بڑھتے جا رہے ہیں یہ مختلف قسم کے فتنے ہیں، اور ان میں سے ایک فتنہ بڑی شد و مت کے ساتھ، بڑی توانائیوں کے ساتھ، بڑی قوت کے ساتھ یہ سامنے آتا جا رہا ہے کہ لوگوں کو بے ایمان بنایا جائے۔ عملی فتنے بھی ہیں، مالی فتنے بھی ہیں، اور ہمارے لیے جانی فتنوں کا بھی دور ہے، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن مالی فتنہ ہو یا جانی فتنہ ہو، یہ کچھ زیادہ اہم نہیں۔ بڑا فتنہ وہ ہوتا ہے جو ایمان کے بارے میں آئے، جو ایمان کو ختم کرنے والا، ایمان کو کمزور کرنے والا یا ایمان کو ملیامیٹ کرنے والا جو فتنہ آتا ہے، یہ بڑا شدید اور انتہائی خطرناک فتنہ ہے۔ اس لیے کہ مومن کے پاس جو سب سے بڑا سرمایہ ہے اور سب سے زیادہ عظیم الشان دولت ہے، وہ یہی ایمان کی دولت ہے، یقین کی دولت ہے۔ اگر اس کا ایمان ختم ہو جائے، اس کا یقین ختم ہو جائے اور ایمان برباد ہو جائے، ملیامیٹ ہو جائے، تو ایک مومن کے لیے اس سے بڑا کیا فتنہ ہو سکتا ہے کہ اس کی اصل پونجی ہی غارت ہو جائے۔ لہذا مومن کو سب سے زیادہ اس بات پر توجہ دینی ضروری ہے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کرے، اپنے لگے بندے لوگوں کے ایمان کی حفاظت کرے، اپنے متعلقین کے ایمان کی حفاظت کرے، اپنے دوستوں اور بھائیوں اور متعلق لوگوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دے۔ جو فتنے ایمان کو کھا جانے والے اور ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے سامنے آتے جا رہے ہیں، یہ بھی مختلف نوعیتوں کے
اسکولوں میں اس کا فتنہ پل رہا ہے، کالجوں میں ایمان پر ڈاکہ زنی ہو رہی، کہیں پر سورج کی پوجا کرا کر ایمان کو برباد کیا جا رہا ہے، کہیں کسی اور نہج پر ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ان سب کو ایمان سے دور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اسی لیے دیکھنے میں آ رہا ہے، مختلف جگہ سے رپورٹیں ہیں کہ بہت سارے لوگ مرتد ہوتے جا رہے ہیں، ایمان چھوڑ کر بھاگتے جا رہے ہیں۔ لڑکیوں کے بارے میں بھی ایسی رپورٹیں برابر آتی ہیں کہ انہوں نے ایمان کو یک لخت چھوڑ دیا اور کفر کے دامن میں جا کے پڑ گئے۔ یہ فتنہ ہے جو اس دور میں بڑی شدت کے ساتھ، بڑے شد و مت کے ساتھ سامنے آتا جا رہا ہے کہ لوگوں کو ایمان سے محروم کیا جائے، اور اس کو محروم کرنے کے لیے مختلف تدبیریں، شکلیں، طریقے اپنائے جا رہے ہیں۔ اسکولوں کو بھی، کالجوں کو بھی اس کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے، تعلیم کو بھی اس کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے۔ تعلیم کا عنوان ہے، لیکن تعلیم کے پیچھے بے ایمانی کا فتنہ ہے۔ کالج نام پر ہے، لیکن اس کے پیچھے ایمان سے دور کرنے کا فتنہ موجود ہے۔ انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ بڑے شد و مت کے ساتھ یہ بھی سامنے آتا جا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے خلاف کچھ لوگ موقع سے جگہ جگہ پر یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم نبی ہیں اور اللہ نے ہم کو نبوت سے سرفراز کیا ہے، اللہ نے ہمارے اوپر وحی نازل کی ہے، یا کوئی کسی اور کے بارے میں کہتا ہے کہ فلاں نبی ہے، اور کوئی مہدی کے نام سے فتنے کو ابھارتا ہے، اور کوئی عیسیٰ بن جانے کا دعویٰ کرتا ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ میں ذلی نبی ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں مستقل نبی ہوں، اور ایسے بھی گزرے ہیں جو دونوں قسم کا دعویٰ کرتے رہے کہ ہم ذلی نبی بھی ہیں اور مستقل نبی بھی ہیں۔ تو ایک دور چل رہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشگوئی کر دی تھی کہ قیامت کے قریب فتنوں کی برسات ہوگی، اور اس طرح فتنے آئیں گے جیسے کہ رات کی ٹکڑیاں یکے بعد دیگر آتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے نا، رات شروع ہوتی ہے کب؟ مغرب کے بعد، مغرب ہوئی تو رات آ گئی۔ اب اس کے بعد آپ غور کرتے چلے جائیں، رات آنے کے بعد رات کی ٹکڑیاں اندھیریوں کی شکل میں یکے بعد دیگرے لگاتار آتی رہتی ہیں، اور ہر پہلی ٹکڑی آپ غور کرتے جائیں تو اندازہ ہوگا بات کے ٹکڑے سے زیادہ بہتر ہے، اور بات کی اندھیری پہلے ٹکڑے سے زیادہ خطرناک ہے۔ مغرب ہوئی، اندھیرا چھایا، اس کے بعد مزید اندھیرا آئے گا، اس کے بعد اور زیادہ اندھیرا آئے گا، اس کے بعد اور زیادہ اندھیرا آئے گا، اس کے بعد اور زیادہ آئے گا۔ جب رات کے 12 بجیں گے اور زیادہ خطرناک قسم کی اندھیری چھا جائے گی، اور جب 1 بجے کا وقت ہوگا اور زیادہ خطرات بڑھ جائیں گے، اندھیری کے اندر اضافہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے پر پوری رات یہ اندھیرا یکے بعد دیگرے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ فتنے ایسے آئیں گے جیسے کہ رات کی اندھیریاں اور اس کے ٹکڑے یکے بعد دیگرے جیسے آتے ہیں، اور ہر پہلے والی ٹکڑی سے بعد کی ٹکڑی اندھیری کی زیادہ سخت و خطرناک ہوتی ہے۔ اس طریقے پر فتنوں کی برسات کا سلسلہ جاری ہو، یہاں تک کیسا دور آئے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح میں ایک آدمی مومن ہو کر صبح کرے گا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اور شام میں مومن رہے گا اور صبح ہوتے ہوتے کفر کے دامن میں چلا جائے گا۔ اس طرح لوگوں کے درمیان ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، اور لوگ کفر کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے، اور یہ سلسلہ بڑھتا جائے گا
اور جو قیامت قریب ہوتی جائے گی اس کے اندر اضافہ در اضافہ اور شدت در شدت بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ دور ہے جس سے کہ آج ہم گزر رہے ہیں، آگے چل کر تو اور مزید اس کے اندر اضافہ ہی ہوگا۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا چکا ہوں، بڑھتے جائیں گے فتنے، گھٹنے کا کوئی سوال نہیں۔ مسلم شریف کی حدیث کے اندر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے فتنے آئیں گے یرقق بعضہ بعضا، کہ ہر پہلا فتنہ، ہر بعد والا فتنہ پہلے فتنے کو ہلکا کر دے گا۔ اور یہ بھی اسی حدیث میں فرمایا کہ جب ایک فتنہ آئے گا لوگ کہیں گے اوفو بڑا سخت ترین فتنہ ہے، بہت ہی زیادہ شدید فتنہ ہے۔ جب دوسرا فتنہ آئے گا جو اس سے بھی بڑا ہوا ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا تب لوگ پھر کہیں گے ارے اس سے تو بہتر وہی فتنہ تھا، یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک آ گیا۔ پھر تیسرا فتنہ آئے گا، لوگ کہیں گے یہ فتنہ اتنا زیادہ سخت ہے کہ اس سے پہلے کا فتنہ تو اس سے بہرحال بہتر تھا۔ اس طرح ہر بعد والا فتنہ پہلے فتنوں سے زیادہ سخت ہوگا۔ بھائیو، آج فتنوں کے دور سے امت مسلمہ گزر رہی ہے۔ جانی فتنہ، مالی فتنہ، عزت و آبرو کا فتنہ، اعمال کا فتنہ، گناہوں کا فتنہ، بدمعاشیوں کا فتنہ، بے حیائیوں کا فتنہ، اور اسی کے ساتھ ایمان کے لیے جو خطرناک چیزیں ہیں وہ فتنے بھی آتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اس میں سے ایک یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت سے ٹکر لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہ کہا جائے، خاتم النبیین نہ مانا جائے۔ لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بٹھانے کی کوششیں ہو رہی ہے، اور اس طریقے پر ختم نبوت کے عقیدے میں خلل اور ختم نبوت کے عقیدے کے اندر جو ہے کمزوری پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مولانا نے ابھی آپ کے سامنے پریزنٹیشن میں کچھ حقائق کو واضح کیا۔ لوگ ان لوگوں کے نام سے آنے والی ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا جب مولانا نے سوال کیا کہ یہ شخص جو گفتگو کر رہا ہے اس کی ویڈیوز آپ لوگ دیکھتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں تو ذرا ہاتھ اٹھائیے۔ بڑی حیرت ہوئی، بہت زیادہ افسوس ہوا، بہت زیادہ دکھ ہوا جب میں نے دیکھا کہ اکثریت کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے۔ اگر 2 4 کے 5 6 کے اٹھ جاتے تو زیادہ افسوس کی بات نہ تھی، حیرت کی بات بھی نہ تھی، لیکن افسوس اور حیرت اس بات پر ہے کہ اکثر لوگوں کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، اور علماء دیگر بھی کہتے ہیں کہ اس دور کے فتنوں کی جڑ یہ موبائل فون ہے، اس دور کے فتنوں کی جڑ یہ انٹرنیٹ ہے، اس دور کے فتنوں کی جڑ یہ سوشل میڈیا ہے۔ اس کے اوپر جہاں اچھی چیزیں آ رہی ہے وہیں پر خطرات کی چیزیں آ رہی ہیں، ایمان کو برباد کرنے والی چیزیں آ رہی ہیں، اخلاق کو بگاڑنے والی چیزیں آ رہی ہیں، ہمارے ایمانوں میں خلل پیدا کرنے والی چیزیں آ رہی ہیں، حتیٰ کہ اچھی بری چیزیں اس کے اندر آ رہی ہیں، اور لوگ ان کو دیکھتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ کس کو ہمیں دیکھنا چاہیے اور کس کو نہیں دیکھنا چاہیے، کس کی بات ہمیں سننا چاہیے اور کس کی بات ہمیں نہیں سننا چاہیے، کون ہے جو معتبر ہے جس کی بات سن کر ہمارے ایمانوں میں تر و تازگی پیدا ہو، ہمارے اعمال کے اندر بڑھوتری پیدا ہو، ہمارے اخلاق کے اندر بلندی پیدا ہو، ہماری معیشت و معاشرت اچھی بن جائے، ہم نیک انسان بن جائیں، ایمان میں ہمارا کمال پیدا ہو جائے۔ کون ایسی گفتگو کرنے والا ہے جس کی ہم گفتگو سنا کریں، اور کون ایسے لوگ ہیں جن کی گفتگو سننے سے ہمارا ایمان برباد ہو جاتا ہے، ہم خطرات میں گھر جاتے ہیں اور ہمارے بچے خطرات میں گھر جاتے ہیں۔ یہ سوچ سمجھ کر دیکھنے والے تو شاید ہی کوئی خال بندہ ہو۔ موبائل لے کر بیٹھتا ہے، گھماتا رہتا ہے، جو بھی نظر آتا ہے، اور کوئی خاص ایسی بات نظر آ جائے جو یوں کہیے کہ نئی قسم کی ہو، اس کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔
کوئی عنوان ایسا ہو جو اپیل کرنے والا ہو بظاہر، اس کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بولنے والا کون ہے۔ ہمارے علماء نے ہم لوگوں کو جب سبق پڑھایا تھا، مفتی صاحب نے بھی پڑھا، میں نے بھی پڑھا، ادھر بھی علماء موجود ہیں، ان سب سے آپ پوچھئے، بلکہ کسی بھی مدرسے میں جا کر کسی بھی چھوٹے بڑے طالب علم کو پکڑ لیجئے اور اس سے پوچھئے کہ تم کو جو پڑھایا گیا اس کے اندر کیا پڑھایا گیا، کون سی کتابیں تم نے پڑھی، تو وہ بتائے گا میں نے فلاں کتاب پڑھی۔ آپ اس سے پوچھئے کہ یہ کتاب کس کی ہے، وہ آپ کو بتائے گا۔ ہدایہ کس نے لکھی ہے، نور الازا کس نے لکھی ہے، قدوری کس نے لکھی ہے، فلاں کتاب کس نے لکھی ہے، صرف کی وہ کتاب کس نے لکھی ہے، نحو کی کتاب کس نے لکھی ہے، وہ کون تھے، کیا تھے۔ ہمارے اکابر علماء اساتذہ جب ہمیں کتابیں پڑھاتے تھے تو یہ سمجھاتے تھے کہ اوپر سے طریقہ چلا آ رہا ہے کہ جس کی کتاب پڑھی جائے، جس کی بات سنی جائے، جس کا کوئی کلام پڑھا جائے تو پہلے یہ معلوم کرو کہ وہ کون ہے، بغیر معلوم کیے کسی کی بات نہ پڑھو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی غلط انسان ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی کافر ہو سکتا ہے کہ کوئی بدمعاش ہو سکتا ہے کہ کوئی فاسق اور فاجر ہو۔ اگر تم نے اس کی بات سنی اور اس کو اپنے دل میں بٹھایا اور اس کی بات کو تم نے پڑھا اور تمہارے اندر وہ بات چلی گئی، ہو سکتا ہے کہ اس کے غلط نظریات اس کے باتوں کے ضمن میں تمہارے اندر گھس جائے۔ اس لیے پہلے بتاتے تھے یہ کتاب فلاں نے لکھی ہے، ان کا علم ایسا، ان کا تقوی ایسا، ان کی بزرگی ایسی، ان کے کمالات ایسے، ان کی کرامتیں یہ اور ایسی خدمات انہوں نے انجام دی، یہ کتابیں انہوں نے لکھی۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جن شخصیت کے بارے میں، جن کی کتاب کے بارے میں ہم کلام کر رہے ہیں، ان کے بارے میں ان کے زمانے کے لوگ اور ان کے زمانے کے بعد کے جو علماء حق ہیں، انہوں نے ان کے بارے میں کیا کہا، کیا رپورٹ دی، ان کو اچھا کہا برا کہا، ان کے بارے میں کیا تبصرہ کیا۔ اسماء الرجال مستقل ایک فن ہے، اسلام کا اہم ترین فن۔ عام لوگ اس کو بالکل نہیں جانتے، لیکن اس کی اہمیت آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسماء الرجال کے فن کو جو مرتب کیا ہمارے علماء کرام نے، وہ کیوں مرتب کیا، اس کی ضرورت کیا تھی۔ اسماء الرجال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دین کی بات بتانے والی شخصیات گزری ہے، حدیث کے نام سے کچھ بیان کرنے والے لوگ، فقہ کے نام سے مسائل بیان کرنے والے لوگ، یا اور کسی علم کے حقائق کو رونما کرنے والے لوگ جو ہماری تاریخ کے اندر گزرے ہیں، وہ کون لوگ تھے، صحابہ کون تھے، تابعین کون تھے، تبع تابعین کون تھے، محدثین کون کون گزرے، انہوں نے کیا کیا خدمات انجام دی، اور اس کے اندر غلط راوی آ گئے تھے تو ان غلط راویوں کی نشاندہی کی گئی کہ اس کی حدیث نہیں لینا ہے، اس کی بات نہیں سننا ہے، چاہے وہ حدیث ہی کے عنوان سے کیوں نہ بیان کر رہا ہو، اور یوں کہہ رہا ہو حدثنا فلاں حدثنا فلاں، یہ حدیث ہم کو فلاں نے بتائی، لیکن وہ آدمی ٹھیک آدمی نہیں ہے، وہ جھوٹا آدمی ہے، بے ایمان آدمی ہے، اس کے عقیدے اسلاف کے مطابق نہیں ہے، اہل سنت کے مطابق نہیں ہے، وہ علماء حق جو اس زمانے کے تھے انہوں نے اس کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھی، تو اس کی حدیث کا لینا غلط قرار دیا گیا، اور اس کے حدیث کو ضعیف حدیثوں کے اندر اور کہیں موضوع حدیث کے اندر شامل کیا گیا، اور کہا گیا کہ یہ حدیثیں لینے کے لائق نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا بیان کرنے والا اچھا آدمی نہیں، اگر اچھا آدمی ہے تو اس کو بھی بیان کیا گیا۔ امام بخاری کون، امام مسلم کون، امام ترمذی کون، صاحب ہدایہ کون، مفسر ابن کثیر کون، اور فلاں کون، مفسرین کی فہرست اور فقہاء کی فہرست، اور اسی طریقے پر محدثین کی فہرست اور علوم و فنون کے ماہرین کی فہرست، حتیٰ کہ بھائیو اگر دین اسلام سے متعلق کسی چھوٹے سے چھوٹے شعبے سے بھی تعلق رکھنے والا کوئی موجود ہو، علماء نے اس کا ذکر کیا اور اس کے بارے میں جو حق یا ناحق تھا اس کو واضح کر دیا،
تاکہ پڑھنے والے لوگ جب پڑھنے آئے، ان کی کتابیں پڑھنے آئے، ان کی حدیثیں دیکھنے آئے، ان کی باتیں سننے آئے، ان کے مسائل کو لینے آئے، تو انہیں پتہ ہو یہ کون شخصیت ہے، اس کی باتیں ہم لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے۔ لیکن آج کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے علماء نے اس فن کی بنیاد رکھی جس کو اسماء الرجال کہتے ہیں۔ یہ اسماء الرجال کا فن عیسائیوں کے پاس نہیں ہے، یہ اسماء الرجال کا فن یہودیوں کے پاس نہیں، کسی کے پاس نہیں۔ یہاں جو قومیں بستی ہیں ان کے پاس بھی اس کا کوئی علم موجود نہیں ہے، اسی لیے ان کے ہاں اچھی بری چیز کا کوئی فرق آپ کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ جو آیا اس نے بیان کیا، لوگوں نے لے لیا، قبول کر لیا، ان کے عقیدے تباہ ہو گئے اور انہوں نے اپنے دین کو بھلا بیٹھا، ان کی کتابوں کے اندر تحریف ہو گئی، ان کے مسائل جو ہے کہیں حذف ہو گئے، ختم ہو گئے، انہیں پتہ بھی نہ چلا کہ کیا ہوا، ان کا دین دنیا سے مٹتا چلا گیا۔ لیکن ہمارے علماء کی قبروں کو اللہ منور فرمائے اپنے نور سے کہ ان حضرات نے وہ خدمات انجام دی، ایک ایک آدمی کے بارے میں تحقیق کر لی، کون ہے، کیسا ہے، کہاں پیدا ہوا، کہاں رہا، کیا عقیدہ رکھتا تھا، حافظہ اس کا کیسا تھا، خدمت اس کی کیا تھی، اس کے استاد کون تھے، اس کے شاگرد کون کون گزرے، اس کا باپ کون، اس کی ماں کون، اس کا خاندان کون، یہ ساری کے ساری تفصیلات لکھ دی۔ اس علم کا نام ہے اسماء الرجال کا فن۔ دنیا میں کہیں آپ کو نہیں ملے گا۔ ایک انگریز لکھتا ہے، مجھے حیرت ہے کہ مسلمانوں نے اسماء الرجال کا فن ایجاد کیا جس کو دیکھنے سے بیک وقت 5 لاکھ انسانوں کی تاریخ ہم کو معلوم ہوتی ہے۔ ایک انگریز لکھ رہا ہے، کہتا ہے کہ اس علم کو پڑھنے سے 5 لاکھ افراد کی کہانی ہم کو معلوم ہوتی ہے، ان کی تاریخ و زمانے کا علم ہوتا ہے، وہ کون تھے، کیسے تھے، یہ معلوم ہوتا ہے۔ میں بھائیوں جس نقطے کو سمجھانا چاہتا ہوں ذرا اس کے اوپر آپ غور کریں۔ میں سمجھانا چاہتا ہوں ہمارے علماء نے شروع دور سے اس علم کی آبیاری کی، اس کو ایجاد کیا اور پھر اس کو چڑھایا، پروان چڑھایا، کتابوں کی کتابیں لکھ دی گئی اور کسی کو معاف نہیں کیا گیا، نہ کسی بڑے کو نہ چھوٹے کو۔ اگر اس کے اندر کوئی غلطی دیکھی اس کو انہوں نے برابر لکھ دیا۔ میں ایک عظیم الشان تاریخ کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ آپ نے نام سنا ہوگا امام شعبہ کا۔ شعبہ ابن الحجاج ایک بہت بڑے عظیم الشان محدث تھے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے تھے۔ ان کی مجلس لگا کرتی تھی اور اس کے اندر وہ حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ ان کے گھر کے سامنے بہت بڑا ہال تھا، اس کے اندر مجلس لگتی تھی، درس ہوتا تھا۔ ایک بار وہ تشریف لائے اپنے گھر سے تو دیکھا کہ ایک طالب علم ان کے پاس حدیث پڑھنے والا، لیکن طالب علم کا مطلب آج جو آپ سمجھتے ہیں وہ نہ لیجئے، وہ جتنے پڑھنے آتے تھے وہ سب کے سب خود محدث ہوا کرتے تھے، عظیم الشان محدثین ہوا کرتے تھے، جو بڑے محدثین سے علم حاصل کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو ایک محدث اور ایک محدث کو ایک حدیث سناتے بیٹھے تھے۔ امام شعبہ نے 2 منٹ کھڑے ہو کر کان لگایا کہ یہ کیا حدیث بیان کر رہے ہیں۔ سننے کے بعد جو بیان کرنے والا تھا اسے ایک تھپڑ لگایا اور اتنے زور سے لگایا کہ اسے رونا آ گیا، اور اس کو روتا چھوڑ کر آپ گھر میں کسی کام سے پھر چلے گئے۔ پھر گھر سے واپس آئے تو وہ صاحب روتے ہی بیٹھے تھے۔ امام شعبہ نے پوچھا کہ بھائی کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت آپ نے تو ایسا تماچا رسید کیا کہ اس پر نہ روؤں تو ہنسنے کا کیا موقع ہے۔ انہوں نے کہا بیٹھو میں بتاتا ہوں کہ میں نے تھپڑ کیوں رسید کیا تمہیں۔ اس کے بعد امام شعبہ نے ایک کہانی سنائی، یعنی ایک واقعہ سنایا جو خود ان کا اپنا واقعہ تھا۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ محدثین نے یہ علم، حدیث کا علم اور اس سے متعلقہ علم اور اس کے اندر اسماء الرجال کا علم، یعنی لوگوں کی شخصیات کون ہیں، کیسے ہیں، کیا ہیں، یہ علم جو جمع کیا وہ کیسے انداز سے اور کتنی محنتوں سے جمع کیا تھا۔ امام شعبہ نے کہا جو حدیث تم بیان کر رہے تھے
یہ حدیث میرے تک پہنچی تھی. جب مجھے یہ حدیث معلوم ہوئی تو میں نے سوچا اس حدیث کی تحقیق کروں کہ کون کون لوگ ہیں جو اس حدیث کو بیان کرنے والے اور ان کی کیا صورتحال ہے. اس کو میں دیکھنے کے لیے نکلا. جس نے مجھے یہ حدیث سنائی تھی میں نے اس سے پوچھا من حدثکا، یہ حدیث آپ کو کس نے سنائی؟ انہوں نے کہا حدثنا فلاں، مجھے یہ حدیث فلاں نے سنائی. امام شعبہ کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا وہ صاحب کہاں رہتے ہیں، مجھے ان کا پتہ دیجئے. کہتے ہیں میں پتہ معلوم کر کئی کلومیٹر دور ان سے ملنے کے لیے گیا اور ان سے مل کر میں نے پوچھا یہ حدیث آپ کے حوالے سے مجھے ایک صاحب نے سنائی تھی، آپ کو کس نے سنائی یہ حدیث؟ انہوں نے کہا مجھے فلاں نے بتائی. انہوں نے کہا کہ وہ کہاں رہتے ہیں؟ کہا کہ وہ فلاں جگہ رہتے ہیں یہاں سے 500 کلومیٹر دور. کہتے ہیں میں نے وہاں کا سفر کیا اور آج کے زمانے کا سفر نہیں تھا، یہ اس زمانے کا سفر تھا، کتنی مشکلات کا. کہتے ہیں میں وہاں پہنچا، ان سے ملا، ان سے پوچھا یہ حدیث آپ کے حوالے سے ہم تک پہنچی ہے، یہ حدیث آپ کو کس نے سنائی؟ انہوں نے کہا مجھے فلاں نے سنائی تھی. میں نے پوچھا وہ کہاں رہتے ہیں؟ انہوں نے پتہ دیا. پھر میں وہاں پہنچا، وہ بھی کئی 100 کلومیٹر. وہاں پہنچنے کے بعد میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ بھائی مجھے فلاں صاحب سے ملنا ہے، وہ کہاں ملیں گے؟ تو لوگوں نے کہا وہ بزرگ آدمی ایک ایسی جگہ رہتے ہیں کہ ان سے کوئی ملاقات نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا کوئی ملاقات ان سے کر سکتا ہو کہ نہ کر سکتا ہو، مجھے تو ضرور کرنا ہے ان سے ملاقات. لوگوں نے کہا وہ تو ملتے ہی نہیں، چلو مجھے دکھاؤ. کہتے ہیں کہ میں لے کر ان کو پہنچا. انہوں نے بتایا ایک مسجد تھی، مسجد کے اندر تہ خانہ تھا. تہ خانے میں جا کر آواز دی گئی تو وہاں سے کوئی لوگ آئے. انہوں نے پوچھا کہ کون ہو؟ ہم نے کہا کہ فلاں فلاں ملنا چاہتے ہیں. کہا نہیں نہیں حضرت ملتے نہیں. انہوں نے کہا ان سے کہو کہ میں شعبہ ابن الحجاج آیا ہوں، حدیث کے بارے میں ایک بہت ہی اہم گفتگو آپ سے کرنا ہے، آپ سے ضرور مل کے جانا ہے، بغیر ملے میں واپس نہیں ہو سکتا. اب انہوں نے جا کر کہا وہ بوڑھے آدمی تھے. خیر انہوں نے اجازت دے دی تو امام شعبہ اندر گئے. دیکھا تو ایک بہت ہی بوڑھے آدمی بیٹھے ہوئے، داڑھی بالکل سفید، بال بالکل سفید، اٹھنے بیٹھنے سے تقریباً عاجز، سنتے بھی کم، بولنا بھی نہیں ہوتا، دکھتا بھی نہیں. کہتے ہیں کہ میں گیا اور جا کر میں نے زور سے سلام کیا. انہوں نے جواب دیا. میں نے پوچھا کہ یہ حدیث آپ کے حوالے سے میرے تک پہنچی ہے، یہ حدیث آپ نے سنائی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں نے سنائی. کہتے ہیں کہ میں نے پھر ان سے پوچھا کہ من حدثکا، یہ حدیث آپ کو کس نے سنائی؟ تو بیچارے خاموش ہو گئے، کچھ دیر تک جواب ہی نہیں دیا. کہتے ہیں کہ میں نے دوبارہ پوچھا، تیبارہ پوچھا آپ کو یہ حدیث کون سنانے والا ہے، کون بیان کرنے والا ہے؟ بہت دیر کے بعد انہوں نے دبی دبی زبان سے کہا مجھے کسی نے نہیں سنائی، میں نے خود کھڑی، مجھے کسی نے نہیں سنائی، میں نے خود بنائی اور بنا کے میں نے چالو کر دیا. امام شعبہ نے یہ پورا واقعہ سنا کر کہا یہ ہے اس حدیث کی تحقیق، میں اس کے لیے سفر در سفر کر چکا ہوں، بڑے ہی مصائب جھیل چکا ہوں، اتنے لمبے اسفار کر کر کے اس حدیث کی تہ کو پہنچا ہوں. جب میں نے دیکھا کہ تم یہ حدیث بیان کر رہے ہو تو مجھے بہت غصہ آیا، ایسی جھوٹی حدیث کیوں بیان کر رہے ہو؟ اس لیے میں نے تم کو تھپڑ مارا تھا. بھائیو یہ ہے اسماء الرجال کا پھل، ایک ایک آدمی کی جانکاری، اس کی پوری تحقیق کرنے کے بعد لکھ کر چلے گئے تاکہ دین کے اندر کوئی غلط بات داخل نہ ہو. جو بھی بات آئے علماء کی طرف سے آئے، محدثین کی طرف سے آئے، وہ بڑے ہی اللہ والے ہو، متقی و پرہیزگار ہو، ایمان میں بڑے مضبوط ہو، اہل سنت کا عقیدہ رکھتے ہو، حافظہ بڑا زبردست رکھتے ہو، ہر بات کو جچے تلے انداز سے پورے طور پر پیش کرنے والے ہو، کوئی گڑبڑ کرنے والے نہ ہو. یہ سب تحقیق کر کے کتابوں میں لکھ دیا کس کی حدیث لے سکتے ہیں، کس کی حدیث نہیں لے سکتے، کون فقی ایسا ہے جس کا مسئلہ چل سکتا ہے، کون فقی ایسا ہے
جس کی بات نہیں لی جائے گی؟ کون سی کتابیں وہ ہیں جس سے مسائل اخذ کیے جا سکتے ہیں؟ کون سی کتابیں ایسی ہیں جس سے جو ہے نہیں لی جا سکتی؟ یہ پورے کا پورا فن مدون کر کے چلے گئے. لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ ہمارا ہر نوجوان اپنے ہاتھ میں موبائل رکھا ہوا ہے اور اس کو گھماتا رہتا ہے، جو بھی سامنے آتا ہے اس کی بات سننے لگتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے، نبی کے حوالے سے، ان بزرگوں کے حوالے سے، ان محدثین کے حوالے سے، ان فقہاء کرام کے حوالے سے، جنہوں نے اتنی محنتیں کر ہمارے لیے دین کو محفوظ رہنے کا سامان کر دیا تھا، آج تم یہ موبائل سے جس کا چاہے بیان سنتے ہو، جس کی چاہے بات سنتے ہو اور پھر اس سے متاثر ہو جاتے ہو. تمہارے پاس کوئی معیار نہیں ہے، حق کا باطل کا، اچھے کا برے کا. تمہارے پاس علم دین موجود نہیں ہے. تم قرآن نہیں پڑھتے ہو، تم حدیث نہیں پڑھتے ہو، تم علماء کے پاس نہیں آتے ہو، بزرگوں کی خدمت میں نہیں آتے ہو. تمہارے پاس عقیدہ درست نہیں ہوا، تم نے حق و باطل کی پہچان کا کوئی معیار نہیں سمجھا، کہنے ہی جانا اور اس کے بعد لے کر موبائل بیٹھ گئے اور گھماتے رہے، پھراتے رہے. جو سامنے آیا، کوئی بدماش ہو، کوئی کافر ہو، کوئی مرتد ہو، کوئی زندیق ہو، کوئی بد سے بدترین انسان ہو، اس کی بات آپ سن لیتے ہیں. نہ چہرہ دیکھتے ہو، نہ ٹوپی دیکھتے ہو، نہ حلیہ دیکھتے ہو، نہ اس کا عقیدہ دیکھتے ہو، نہ اس کا مذہب دیکھتے ہو، کچھ نہیں دیکھتے اور یہ پڑھتے چلے جاتے ہیں، سنتے چلے جاتے ہیں. تمہیں یہ خیال نہیں آتا کہ ہمارے اکابر نے اتنی محنتیں کر حق و باطل میں تمیز کرنے کے لیے یہ علوم و فنون جاری کر دیے تھے. آج ہم بے تکے انداز سے علم کے نام پر یا کچھ سننے کے نام پر اور کچھ دین جو ہے کچھ بیان سننے کے نام پر کچھ دیکھتے چلے جا رہے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارا ایمان برباد ہو رہا ہے. ہماری بیٹیوں کا بھی حال یہی ہے، ہماری بہنوں کا حال بھی یہی ہے، ہمارے بھائیوں کا حال بھی یہی ہے، ہمارے بچوں کا حال بھی یہی ہے. موبائل ان کے ہاتھ میں ہے، بس جو چاہے دیکھتے چلے جاتے. میں آپ کو سناؤں کئی سال پہلے کا واقعہ. ایک صاحب عشاء کی نماز کے بہت دیر کے بعد آ کر بیل بجانے لگے میرے گھر پر. دیکھا گیا تو ایک صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ کچھ ضروری بات کرنے آیا ہوں. خیر میں ان کو اپنے گھر میں بلایا، بٹھایا. میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ میں ایک بات پوچھنے کے لیے آیا ہوں اور وہ یہ ہے کہ کیا قرآن میں کوئی آیت غلط بھی ہے؟ یہ ان کا سوال. میں نے کہا بھائی اللہ کے لیے غور کرو. آپ ایک طرف کہہ رہے قرآن اور آپ ایمان رکھتے ہیں، مومن بندے ہیں. مومن قرآن کو مانے بغیر تو بنتا نہیں. جب آپ مومن ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، تو اس سوال کا مطلب کیا ہے کہ قرآن میں کوئی غلط بھی آیت ہے؟ تو انہوں نے اپنی بیگ اٹھائی، اس میں سے کچھ ایک پلندہ سا اٹھایا، پرنٹ آؤٹس. وہ میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا کہ میں ایک سائٹ وزٹ کر رہا تھا. جب وہ وزٹ کرتے ہوئے دیکھا تو اس کے اندر کچھ ایسی باتیں تھی. میں نے اس کے پرنٹس بھی نکالے ہیں، یہ آپ کے پاس لایا ہوں. اس کے اندر لکھا ہے یہ آیت غلط، یہ آیت غلط، یہ آیت غلط، یہ آیت غلط، یہ سورت غلط، اس کا یہ مضمون غلط. اس کو پڑھ کر میں پریشان ہوا، اس لیے ایسے وقت میں آپ کے پاس آ گیا. معاف کیجئے، مجھے پریشانی ہونے سے آیا ہوں. میں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ بھئی آپ نے تو بہت اچھا کام کیا. آ گئے آپ، ٹھیک ہے. پھر ان کو سمجھایا. میں نے وہ پرنٹ آؤٹ لے کر دیکھنا چاہا کہ کیا ہے اس میں، کہ کون لکھا ہے. تو یہودیوں کی ویب سائٹ، شیعہ کی ویب سائٹ، اس سے نکالا ہے. کچھ شیعہ کے، کچھ جو ہے وہ یہودیوں کے. islam.com یہودیوں کا ویب سائٹ ہے. islam.com نام ہے اسلام کا، لیکن اس میں اسلام کے خلاف لکھا گیا ہے. ہمارا نوجوان یہ معلوم نہیں کرتا کہ یہ کون ہے بولنے والے، یہ لکھنے والے، ان کا ایمان کیسا ہے، ان کا علم کیسا ہے، ان کی دیانت امانت کیسی ہے، ان کے اندر سچائی و صداقت کہاں تک ہے.
آپ سنے ہوں گے مستشرقین کے نام سے ایک بہت بڑی جماعت ہے، عیسائیوں یہودیوں پر مشتمل، ان کو انگریزی میں کہتے ہیں اورنٹیلسٹ۔ یہ اورنٹیلسٹ لوگ، مستشرقین جو ہیں، اسلام کے خلاف انہوں نے بے شمار مواد جمع کر رکھا ہے، قرآن کو غلط کہتے ہیں، حدیث کو غلط کہتے ہیں، اللہ کے نبی کو غلط کہتے ہیں۔ کیوں نہ کہیں وہ؟ اس لیے کہ ان کو تو ایمان ہی نہیں۔ لیکن ہمارے ایک نوجوان ان کی کتابیں پڑھتا ہے، ان کے ویب سائٹ وزٹ کرتا ہے اور وہاں سے مواد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اسے یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اپنے امام سے کبھی مل لوں، اپنے علاقے کے کسی عالم دین سے میں مل لوں، یہاں کے علماء دین سے میں رابطہ پیدا کر لوں اور ان سے جا کر دینی مسائل اور دینی حقائق کو معلوم کروں۔ اگر کوئی شبہ ہے تو اس شبہ کا میں ازالہ کر لوں، اپنے ایمان کو مضبوط بناؤں۔ اس کے لیے اس کے پاس بالکل وقت نہیں، لیکن فضول کرنے کے لیے وقت موجود ہے۔ ویب سائٹ پر بیٹھ کر گھنٹے گھنٹے گھومنے اور پھرنے اور اس کو دیکھنے کے لیے اس کے پاس وقت موجود ہے، لیکن کسی عالم حقانی کے پاس، کسی عالم ربانی کے پاس، جس کو وہ دیکھتا ہے، جس کو اس کی زندگی اس کے سامنے موجود ہے، اس کا علم اس کے سامنے موجود ہے، اس کے پاس کبھی جانے کو تیار نہیں۔ اس طرح بھائیوں، ہلاکت آپ کے گھروں تک آ رہی ہے، بے ایمانی اور کفر آپ کے چھتوں پہ گھوم رہا ہے، آپ کے دروازوں پہ دستک دے رہا ہے، موبائل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، اور اس طرح تباہی مچا کے چلا جا رہا ہے اور ہم کو خبر بھی نہیں ہو رہی ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب یہاں پر یہ پوچھا گیا تھا کہ اس شخص کو تم جانتے ہو اور اس کی ویڈیوز دیکھتے ہو، اکثر لوگوں کے ہاتھ اٹھ گئے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایک کافر، بدماش اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، یہاں تک کہ وہ شخص جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ ایک انسان کو اللہ کہتا ہے۔ آپ نے سنا ابھی ویڈیو، صاف صاف الفاظ میں کہتا ہے، اور پھر وہ جو ہے ذکر کر رہا ہے تو اس ذکر کی کیفیت بھی دیکھ لی۔ ایسے آدمی کی ویڈیو سننا جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ایک مومن اس کو دیکھنے کی ہمت کیسے کر سکتا ہے؟ اس کا ایمان اس کے لیے کیسے جو ہے آگے بڑھتا ہے اور کیسے اجازت دیتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ بھائیوں، میرے نوجوانوں، آپ کو بڑی محبت کے ساتھ اور آپ کی عظمت کے ساتھ بھی یہ آپ کو ضرور میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو علم چاہیے تو علم کی جگہ سے آتا ہے، علم آتا ہے اہل علم سے۔ اگر آپ کو سونا چاہیے تو سونے کی دکان پہ جانا ہوگا، اگر آپ کو گیہوں چاہیے تو گیہوں کی دکان پہ جانا ہوگا، اگر آپ کو کپڑا چاہیے تو کپڑے کے بیپاری کے پاس میں جانا ہوگا، اگر آپ کو ڈاکٹر بننا ہے تو آپ کو کسی ڈاکٹر کی خدمت میں رہنا ہوگا، اگر آپ کو انجینئر بننا ہے تو انجینئرنگ کالج کے اندر داخلہ لے کر پڑھنا ہوگا۔ اسی طریقے پر اگر آپ کو علم دین چاہیے تو اہل دین اور علم والوں کی خدمت میں جانا ہوگا۔ جب تک علم والوں سے رابطہ پیدا کر کر، اہل علم سے جو ہے اپنی وابستگی جتا کر آپ علم حاصل نہیں کریں گے، ان چیزوں سے علم حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اس سے کچھ معلومات ہو جاتی ہیں اور اس میں سچی اور حقیقی معلومات بھی ہوتی ہے، جھوٹی اور آپ کے ایمان کو برباد کر دینے والی قسم کی چیزیں بھی آ سکتی ہیں۔ اس لیے آپ کو بہت ہی محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، غمخواری کے ساتھ، آپ کے ایمانوں کی حفاظت کی خاطر میری بچیوں سے بھی، میری ماؤں سے بھی، میری بہنوں سے بھی، میرے یہاں بیٹھے ہوئے بھائیوں سے بھی، میرے برابر کے لوگوں سے بھی، میرے سے نیچے والے بچوں سے بھی میں سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر ذرا اپنی عقل کو برتنے کی کوشش کرو، اور اس طرح جو سامنے آ جائے اس سے ہرگز معلومات حاصل کرنے کی جرت نہ کرو، ہمت نہ کرو، کوشش نہ کرو، بلکہ پوچھو علماء سے۔ اور پھر حلیہ بھی تو کوئی چیز ہے بھائیو، لوگ حلیہ کو کوئی چیز ہی نہیں سمجھتے۔ حلیہ جانتے ہیں نا؟ حلیہ کا مطلب چہرہ، مہرہ، انداز۔ اللہ کے نبی نے ایک انداز دیا زندگی کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ کی ثقافت، آپ کی تہذیب، آپ کا تمدن،
آپ کا انداز زندگی، آپ کے کپڑے، آپ کا چہرہ، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کی ادائیں، جس کے اندر زیادہ سے زیادہ یہ ہو آپ اس کی اتباع زیادہ کریں۔ جو آدمی چہرہ مہرا بھی نبی کی طرح نہ رکھتا ہو، اپنا لباس بھی نہ رکھتا ہو، اپنا انداز بھی نہ رکھتا ہو، ایسے آدمی کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوتے ہو، بڑی حیرت ہے۔ اگر امامے کو دیکھ کر متاثر ہو رہے ہو تب بھی کوئی جواز ہو سکتا ہے، داڑھی کو دیکھ کر متاثر ہو رہے ہو تب بھی کوئی جواز تلاش کیا جا سکتا ہے، جبے قبے کو دیکھ کر کوئی متاثر ہو گیا ہو تب بھی کوئی کہا جا سکتا ہے کہ بھئی ان چیزوں کو دیکھ کر متاثر ہو گیا ہوگا۔ لیکن جس کی بارے میں ابھی گفتگو ہو رہی ہے وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ اس کی گفتگو سن رہے ہیں اور اس کو پھیلا رہے ہیں، یہاں سے وہاں تک اس کے ویورز بڑھتے چلے جا رہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، مفتی افتخار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے کتنے بیانات کو آپ نے فارورڈ کیا، کتنے ان کے ویورز بڑھا دیے، اور بہت سارے علماء موجود ہیں جن کے تقاریر، جن کے بیانات ایمان افروز، حقائق پر مبنی، قرآن و حدیث کی روشنی میں ایمان کو جلا بخشنے والے، روح کو تقویت پہنچانے والے، ایمانوں کے اندر کمال پیدا کرنے والے بے شمار علماء ہمارے موجود ہیں، بڑے بڑے علماء دنیا میں موجود ہیں، یہاں بھی اور علاقوں میں بھی۔ لیکن آپ میں سے کتنے ہیں جو ان کے بیانات کو آگے بڑھا کر ان کو تقویت دیتے ہیں اور ان کی لوگوں کو ان حقائق سے واقف کرانے کی کوشش کرتے ہیں؟ ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ غلط کار لوگوں کے ویورز کو بڑھانے میں خود ہمارے اپنے لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ان کے لوگ تو اتنے ہی مٹھی بھر، وہ مٹھی بھر لوگ اتنے تو نہیں بنا سکتے ویورز، اربوں خربوں لاکھوں کروڑوں۔ یہ کیسے بڑھ جاتے ہیں؟ یہ بڑھتے ہیں تو ہماری وجہ سے بڑھتے ہیں، ہماری تحریک سے بڑھتے ہیں، گویا کہ ہم ان کی بے ایمانی کو لوگوں میں پھیلانے کا ذریعہ بن رہے ہیں، ان کے کفر کو نوجوانوں کے اندر پھیلانے کی جستجو کر رہے ہیں۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں یہ بہت ہی خطرناک قسم کی بات ہے۔ میں نے بات یہاں شروع کی تھی کہ آج ضرورت کیا پڑی تھی اس اجلاس کی، میں اس کو سمجھانا چاہ رہا تھا۔ فتنے آ رہے ہیں اور فتنوں سے متاثر ہونے والے متاثر ہو رہے ہیں، اور ابھی جو ہے دیکھنے والے لوگوں نے ہاتھ اٹھائے، جس کے اوپر حیرت بھی ہے، افسوس بھی ہے، دکھ بھی ہے، پریشانی بھی ہے۔ بھائیوں یہ کیا ہے کہ ہم ایسے آدمی کی سننے کے لیے جو ہے کوشش کر رہے ہیں اور اس کی بات کو لینے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے اندر ایمان کی کوئی رمق دور دور تک موجود نہیں۔ ہمارے علماء تو یہ کر کے چلے گئے کہ جو آدمی دین کی بات بتاتا ہے وہ اگر سنت کا متبع نہیں تو اس کی بات نہیں لی جائے، اگر وہ دین کی کسی بات پر عمل نہیں کر رہا ہے تو اس کی بات کو نہیں لیا جائے گا۔ امام بخاری کا واقعہ ہے، امام بخاری نے 30 برس سفر میں گزارے تھے علم حاصل کرنے کے لیے۔ کتنے برس؟ 30 برس۔ 30 برس تک ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک علاقے سے دوسرے علاقے، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک جگہ کے علماء سے استفادے کے بعد دوسرے شہر کے علماء سے استفادے کا 30 برس تک سلسلہ جاری رہا، اور اسی میں چلتے چلتے انہیں معلوم ہوا فلاں علاقے کے اندر ایک صاحب محدث کہلاتے ہیں، وہاں بھی لوگ جا کر علم حاصل کرتے ہیں۔ امام بخاری کو بھی شوق ہوا، وہاں پر پہنچ گئے۔ گھر پر پہنچ کر معلوم کیا کہ میں ان صاحب سے ملنے آیا ہوں، تو گھر کے اندر بتایا گیا کہ وہ صاحب یعنی وہ محدث اس وقت گھر میں موجود نہیں ہے، بکریاں چرانے کے لیے جنگل گئے ہوئے۔ امام بخاری تلاش کرتے کرتے پہنچ گئے، کہیں آس پاس میں وہ بکریاں چرا رہے تھے۔ امام بخاری نے ان کو دیکھا کہ وہ بکریاں چراتے چراتے اپنا دامن ایسا اٹھا کر پکڑ کر بکریوں کو دکھا کے کہہ رہے ہیں با 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 با، جیسے بکریوں کو بلاتے ہیں، وہاں کیا بلاتے تھے وہ تو مجھے نہیں معلوم، ہمارے علاقے کی بات بول رہا ہوں۔ بکریوں کو بلانے کے لیے کہتے ہیں با 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 با، ایسا دکھا کر کہہ رہے تھے با با با۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ سلام کر کر سیدھا ان کے پاس پہنچے اور جا کر کہا حضرت آپ کے دامن میں کیا ہے؟ آپ کے
دامن میں کیا ہے؟ تو وہ صاحب کہنے لگے دامن میں ہے تو کچھ نہیں، بکریوں کو بلانے، اپنی طرف متوجہ کرنے ایسا دکھا رہا ہوں تاکہ بکریاں یہ سمجھے کہ کچھ ہے، آ جائیں۔ امام بخاری نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں اتنی دور سے سفر کر کے یہاں آیا تھا آپ سے حدیث حاصل کرنے کے لیے، لیکن آپ کی اس ادا نے میرے سفر کو بیکار کر دیا، میں آپ سے علم حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جو بکریوں کو جھوٹ بول کر دھوکے بازی کر سکتا ہے وہ مجھے حدیث کے عنوان پر بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ امام بخاری نے ایک حدیث ان سے نہیں لی، واپس چلے آئے۔ یہ ہے جو ہمارے بزرگوں نے ہم کو ورثہ دیا، اس لیے جب بھی کچھ لینا ہو، سننا ہو، غور کرو، معلومات کرو، حقائق پر مبنی چیزوں کو دیکھو، بیہودہ چیزوں کو نہ دیکھو، ورنہ ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اور ایسا دیکھ دیکھ کر اب تک کتنے لوگ ہلاک و تباہ ہو گئے اور ایمان سے انہوں نے ہاتھ دھو دیا اور کفر کے دامن میں جا کے بیٹھ گئے۔ بھائیو بزرگوں، یہ ہے وہ ضرورت جس کی وجہ سے آج کے اجلاس کو منعقد کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ آپ کے سوال کا جواب تھا جو آپ کے دلوں میں تھا۔ اب میں مختصراً ختم نبوت کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ فتنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت سے ٹکرانے والے فتنے۔ یہاں پر یاد رکھیے کہ ایمان جس کا نام ہے، اس میں جہاں اللہ کو ماننا ہے، اللہ کے رسولوں کو ماننا ہے، اللہ کی کتابوں کو ماننا ہے اور اللہ کے فرشتوں کو ماننا ہے، تقدیر پر ایمان رکھنا ہے، آخرت کو تسلیم کرنا ہے، دوبارہ زندگی پر یقین لانا ہے، حشر نشر پر یقین کرنا ہے، وہیں پر یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جہاں ہم یہ عقیدہ رکھے آپ اللہ کے نبی تھے، آپ اللہ کے پیغمبر تھے، وہیں پر یہ بھی مانیں گے کہ آپ آخری نبی تھے۔ اگر ایک آدمی، ذرا غور سے سن لو، نوجوان بچوں کو کچھ خبر نہیں ہے عقیدوں کے بارے میں، یہ عقیدہ غور سے سن لو، ایک آدمی سب باتوں کو مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی کتابوں کو مانتا ہے، اللہ کے تمام پیغمبروں کو مانتا ہے، اللہ کے فرشتوں کو مانتا ہے اور آخرت پر یقین رکھتا ہے، قرآن مجید کو مانتا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر تھے، آپ جلیل القدر پیغمبر تھے، بہت ہی عظیم الشان پیغمبر تھے، سب مانتا ہے، لیکن یہ نہیں مانتا کہ آپ آخری نبی ہیں، تو وہ بھی اسی طرح کافر ہے جیسے وہ آدمی کافر ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، جو اللہ کو نہیں مانتا، جو رسولوں کو نہیں مانتا، جو کتابوں کو نہیں مانتا، جو فرشتوں کو نہیں مانتا، جو آخرت کو نہیں مانتا، اسی طرح کا یہ بھی کافر ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ مانتا ہے، بڑا پیغمبر مانتا ہے، سید الانبیاء کہتا ہے، امام الاتقیاء کہتا ہے، امام المرسلین کہتا ہے، لیکن یہ نہیں مانتا کہ آپ آخری نبی ہیں۔ تو کیا ہے بھائیو وہ؟ ذرا زور سے بولیے، آواز ہی نہیں ہے، شاید شک ہے کیا؟ سب مل کے بولو، وہ کافر ہے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ تو مان رہا ہے لیکن آخری نبی نہیں مان رہا ہے۔ میں نے بتایا کہ عقیدوں میں یہ عقیدہ بڑا اہم عقیدہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ صرف نبی نہیں بلکہ آخری نبی ہیں۔ میں قصداً آخری کا لفظ بول رہا ہوں، خاتم کا لفظ نہیں بول رہا ہوں، اس لیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں، لیکن خاتم کے معنی کیا؟ تو کہتے ہیں مہر لگانے والا، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آئیں گے لیکن ان نبیوں کو حضور مہر لگا لگا کے بھیجیں گے، نعوذ باللہ۔ یہ معنی نہیں ہے
تمام صحابہ، تمام تابعین، تمام کے تمام اس کے بعد کے علماء، ہر دور میں امت مسلمہ پوری کے پوری اس بات پر متفق ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ عقیدہ رکھنا ضروری۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں بہت ہی اختصار کے ساتھ، اس سے کہ وقت ہو چکا ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کیوں بنایا گیا۔ اس لیے کہ بعض لوگ اس کے اندر ایک عجیب اشکال کر کر لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، یعنی یہ گمراہ لوگ، جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا ایسے، اور وہ قادیانی اور اس طرح کے جو لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبوت کا جو سلسلہ اللہ نے جاری کیا تھا، وہ سلسلہ تو اللہ کی ایک رحمت تھی، تو اللہ کی رحمت تو کبھی بند نہیں ہوتی، اللہ اپنی رحمت کیوں بند کر دے گا؟ اس لیے قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا، نعوذ باللہ۔ بعض لوگ یہ سن کر حیران و پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں اس لیے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ بے شک نبوت اللہ کی رحمت ہے، اور نبوت ابھی بھی برقرار ہے اور قیامت تک برقرار ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی آخری نبی، جب آپ کو اللہ نے آخری نبی بنا کر بھیجا تو نیا نبی تو کوئی نہیں آئے گا، لیکن آپ کی نبوت تو برقرار ہے نا۔ آج ہم کس کی اتباع کرتے ہیں، کس کی اقتداء کرتے ہیں؟ قرآن کس نے لایا تھا؟ حدیثیں کس کی ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں؟ مسائل کس کے ہیں جو ہم عمل کرتے ہیں؟ احکام کس کے ہیں جو اللہ کے نبی کی طرف سے آئے ہوئے عمل میں لاتے ہیں؟ یہ سب تو اللہ کے نبی ہی کا سلسلہ ہے، اس لیے ہمارے نبی آخری نبی ہے، اور آپ کی نبوت کا دور قیامت تک ہے۔ جب قیامت تک آپ کی نبوت برقرار ہے تو یہ کہنا کہ بھئی نبوت ختم ہو گئی، نبوت ختم نہیں ہوئی، آخری ہو گئی۔ آخری ہونے کا مطلب یہ ہے اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے رکھ دیا، ریزرو کر دیا، اب کسی اور نبی کے آنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں ہے۔ کیوں؟ پہلے نبی ایک کے بعد دیگرے کیوں آتے تھے، اور ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی کیوں نہیں آئے گا؟ یہ نقطہ خاص طور پر غور کر لیجئے۔ پڑھے لکھے طبقے سے خاص طور پر میں عرض کروں گا، اس لیے کہ پڑھا لکھا طبقہ ایسی باتوں سے بہت جلد متاثر ہو جاتا ہے۔ دیکھیے پہلے دور میں اللہ کے نبی آتے رہے، ایک نبی کے بعد دوسرا، بلکہ ایک ہی زمانے میں کئی پیغمبر آتے تھے، اس لیے کہ وہ پیغمبر چھوٹے چھوٹے پیغمبر تھے، ان کو اللہ نے پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا۔ اس لیے ایک نبی آتے، وہ چلے جاتے، ان کی نبوت کا دور ختم ہو جاتا، دوسرا نبی آتا، پھر تیسرا آتا، چوتھا آتا، 1,24,000 پیغمبر آئے دنیا میں۔ یہ سلسلہ یہ کے بعد دیگرے چلا، اس لیے کہ وہ پیغمبر تمام زمانوں کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے نہیں آئے تھے۔ یہ نقطہ یاد رکھیے، پہلے کے پیغمبر تمام زمانوں کے لیے پیغمبر نہیں تھے اور تمام انسانوں کے لیے پیغمبر نہیں تھے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اللہ نے آپ کو تمام انسانوں کا پیغمبر بنا کر بھیجا، اور اس کے ساتھ تمام زمانوں کا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اب قیامت تک جو بھی زمانہ آئے گا اور قیامت تک جتنے بھی انسان ہوں گے، ہمارے نبی ان تمام زمانوں کے نبی اور تمام کے تمام انسانوں کے نبی، کالوں کے نبی، گوروں کے نبی، ہندوستانی لوگوں کے نبی، عربستان لوگوں کے نبی، امریکہ کے لوگوں کے نبی، تمام دنیا میں جہاں جہاں بھی انسان ہے، اللہ کے نبی کو آپ اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کا نبی بنا کر بھیجا۔ آپ عالمی نبی بن کر آئے تھے، اور پہلے زمانے کے جو نبی آتے تھے وہ علاقائی نبی بن کر آتے تھے۔ ایک فرق سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ اب دوسرا ایک اور فرق سمجھیے، وہ یہ کہ ایک نبی کے بعد دوسرے نبی اس لیے آتے تھے کہ ایک نبی کے بعد ان کی شریعت محفوظ رکھنے کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا تھا۔ ایک نبی آئے، چلے گئے، ان کی شریعت لوگوں نے بدل ڈالی، موسیٰ کی شریعت کو بدل ڈالا، عیسیٰ کی شریعت کو بدل ڈالا، اور پیغمبروں کے جو
صحیفے نازل ہوئے تھے، ان میں تحریف کر دی گئی، عدل بدل کر دیا گیا، گڑبڑی کر دی گئی، ان کا پورا دین لوگوں نے ملیامت کر کے رکھ دیا۔ جب اس طرح ہوا، اللہ نے دوسرے پیغمبروں کو بھیجا لوگوں کو صحیح ہدایت دینے کے لیے، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام جب آئے، اللہ نے کہا کہ پہلے زمانے کی کتابوں کو تو لوگوں نے بدل کے رکھ دیا تھا، لیکن اب جو کتاب، اب جو دین اور شریعت میں نازل کرنے جا رہا ہو وہ ایسی شریعت ہے، وہ کتاب قرآن ایسی کتاب ہے، انا انزلنا، ہم نے اس کو نازل کیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی نے اس کو اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ قرآن محفوظ ہے یا نہیں ہے بھائیو؟ بچہ حافظ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر یہاں میں کہہ دوں ذرا حفاظ کرام، ابھی تو آپ ہاتھ اٹھا رہے تھے نا، اگر میں اعلان کروں ذرا حفاظ کرام کھڑے ہو جائے، آپ کو حیرت ہوگی، یہاں پر بھی سووں حفاظ کرام کھڑے ہو جائے۔ الحمدللہ میں حافظ، مولانا حافظ، ادھر کے لوگ حافظ، پیچھے کئی حافظ، مجمع میں کئی حافظ نظر بھی آ رہے ہیں، بہت سارے حفاظ کرام۔ معلوم ہوا یہ دین محفوظ دین ہے، پہلے نبیوں کا دین محفوظ نہیں تھا، اس لیے بعد میں پیغمبر آتے تھے، ہمارے نبی کو اللہ نے ایسی شریعت دی جو قیامت تک محفوظ رہنے والی، اس لیے اب کسی نبی کے آنے کی ضرورت برقرار نہیں ہے۔ دو نکتے ہو گئے کہ ہمارے نبی تمام انسانوں کے اور تمام کے تمام زمانوں کے نبی، اور دوسری بات یہ ہو گئی کہ ہماری یہ شریعت قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی گئی، اور تیسری بات یہ ہے کہ ہماری شریعت وہ شریعت ہے جس کو اللہ نے کامل بنایا۔ پہلے کی شریعتیں کامل نہیں تھی، ہماری شریعت کو اللہ نے کامل بنا دیا۔ جب کامل و مکمل کر دیا، اب کسی نبی کے آنے کی ضرورت کیا باقی رہی؟ لہٰذا یہ 3 پوائنٹس یاد رکھ لیجئے کہ ہمارے نبی تمام انسانوں کے نبی، تمام کے تمام زمانوں کے نبی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری شریعت کامل شریعت، مکمل شریعت، اس کے اندر سب کچھ موجود ہے، اب نئی کوئی چیز آنے کی ضرورت باقی نہیں رہی، تمام انسانوں کی ہدایت کا مکمل سامان اس کے اندر موجود ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ لیا، اور یہ حفاظت کی وجہ سے دین آج تک محفوظ چلا آ رہا ہے۔ اب بتاؤ نبی کا اب مزید آنا، اس کی ضرورت آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں، زور سے بولو، ہرگز بھی نہیں، نبی نہیں آنا چاہیے۔ جب شریعت محفوظ، ہمارے نبی قیامت تک کے لیے نبی کامل شریعت لے کر آئے، تو اب ضرورت کیا ہے؟ اب جو بھی آئے گا وہ شریعت کو توڑنے والا ہوگا، وہ شریعت کو پھوڑنے والا ہوگا، وہ ہمارے دین سے جو ہے کھلواڑ کرنے والا ہوگا۔ اس لیے اب جو بھی اس طرح کی بات کہے آپ سمجھ لینا کہ وہ دھوکے باز ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ مکار ہے، وہ کبھی دین والا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے تمام کے تمام دنیا کے علماء نے ایسے لوگوں کو کافر قرار دیا ہے جو لوگ اللہ کے نبی کے بعد کسی اور کو کسی بھی حیثیت سے نبی تسلیم کرتے ہو۔ یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھ دی گئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کو محفوظ رکھے، اور ہمارے نوجوانوں کو خاص طور پر آخر میں پھر یہ کہتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں، علماء سے رابطہ پیدا کرو، مدارس سے رابطہ پیدا کرو، مشائخ سے رابطہ پیدا کرو، خود اپنے طور پر کسی چیز کو حق و باطل سمجھ کر کہیں الٹی سیدھی چیزوں کو حق نہ سمجھ لینا اور اپنے ایمان کو برباد نہ کر لینا۔ اللہ ہم سب کے ایمانوں کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔